اللہ اکبر۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن الجاد ابی عثمان حدثنی ابو رجاء الاتاردی قال رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية۔ اللہ اللہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس نظام کے تم عادی ہو گئے ہو وہ تو تمہارے لیے مانوس ہو گیا ہے، لیکن بہت قریب وقت آنے والا ہے کہ تم اس نظام کے اندر جو باتیں اس نظام کے مطابق نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں، جب تم ان کو دیکھو گے تو ظاہر ہے کہ تمہیں وہ بری لگے گی، تم ان کو ناپسند کرو گے۔ تو اس باب کی 2 حدیثیں جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب جی اس کی جو تیسری حدیث ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ابو رجاء الاتاردی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، من رأى من امیرہ شیئا، کہ جو اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے یکرہہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، فلیصبر علیہ تو وہ اس پر صبر کرے، فإنہ من فارق شبرا جو شخص جو ہے وہ جماعت سے ایک بارشت بھی جدائی اختیار کرے گا اور وہ اسی حالت میں اگر مر جائے تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اس میں خیال یہ ہے کہ اس کی میں
اور حدیثیں جو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو اہم گفتگو ہے، جو اہم نکات ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالی بعد میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدثنا اسماعیل حدثنی ابن وہب عن عمر عن بکیر عن بصر بن سعید عن جنادۃ بن ابی امیہ قال دخلنا علی عبادۃ بن الصامت وهو مریض فقلنا اصلحک اللہ حدث بحدیث ینفعک اللہ بہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ۔ اب یہاں جو ہے وہ جنادہ بن ابی امیہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے گئے۔ عبادہ بن صامت جو ہے وہ بیمار تھے، تو سب سے پہلے وہاں جا کر جو ہے انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اصلحک اللہ، اللہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دے۔ یعنی صالح جو ہے وہ بدن کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی جو ہے لفظ صالح استعمال ہوتا ہے، تو بدن کی اصلاح ہو جائے اور بدن اس قابل ہو جائے کہ اس کے اندر بہتری آئے، تو اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے امور کے بارے میں بھی لفظ صالح استعمال ہوتا ہے۔ ذرا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے نا، تو یہاں آخرت میں صالح کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مجھے جی نہیں، اس سے مراد نیک بھی ہے، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ نیکی کے معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ آدمی صوفی بن کر جو ہے وہ بیکار ہو، یہ نیکی نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ اسلام کے اندر جو مومن قوی ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے، اور اسی لیے انسان کی جو ہمت ہو اس کے مطابق انسان کام کرے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ جب جو ہے وہ پانی نکال رہے تھے تو ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری موجود تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا مزاج جو تھا وہ زیادہ معاف کرنے والا تھا، لیکن جو چیز نہ معاف کرنے کی ہو اس کے بارے میں مسلمان کمزور بھی ہو تو وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کے بعد جو حق بیان کیا ہے یا جو نظم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی تم میں سے کمزور ہو میں اس کی گویا کہ حکومت جو ہے اس کی مدد کرے گی، اور جو آدمی طاقتور ہو وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر یہ نہ دیکھے کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی حکومت کی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور سمجھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام پر جو ہے شریعت پر ہم نے چلانا ہے آپ کو، اس لیے جب یہ حالات ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ کمزور اور طاقتور کو جو ہے وہ اس طرح موقع نہیں دیتا۔ تو نظم کی جو خاصیتیں ہیں یہ خاصیت اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ طاقتور ہے اس آدمی کو جو ہے وہ اس کی طاقت کی پرواہ نہ کی جائے، اور جو آدمی کمزور ہے اس کو قوت دی جائے تاکہ وہ اپنا حق لے سکے۔ تو اس جو ہے وہ مختلف جو امتیازات ہیں نظم کے، ان کے اندر یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو
اب اصلحک اللہ میں نے اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ جو ہے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے کہ آخرت میں صالح کا مطلب کیا ہے. آخرت میں صالح کا مطلب یہ ہے کہ دن بدن اسے جو ہے وہ بہتری آئے اور ترقی کرے. یعنی لفظ صالح جو ہے وہ ترقی کے معنوں میں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو چیز درست ہو نا وہ تو بڑھتی ہے اور جو چیز درست نہ ہو وہ کم ہوتی ہے. اب دیکھیے نا آپ کہ بھرپور جوانی ہو، کوئی جو ہے وہ بیماری نہ ہو تو جوانی دن بدن بڑھتی ہے، اور اسی طرح بڑھاپا ہے، یہ کمزور حالت ہے. اور بڑھاپے کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی جوانی میں کتنا بھی طاقتور ہو، جب بڑھاپا آتا ہے تو جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بات تو پھر وہی ہے کہ مثالیں آپ کو چاہیے تو انسان کو جو مثالیں اپنے سامنے پیش آنے والی چیزوں کی ہیں نا وہ مثالیں یاد بھی رہتی ہیں. اس موقع پر میں نے جو ہے وہ آپ کو 2 مثالیں میں دیتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اپنے گھر میں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ طاقت ہو یا کوئی اس طرح کی دولتیں ہوں اور انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑی شے ہوں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی نہیں چاہیے. کہ انسان کو جو ہے وہ طاقت کی حالت میں وہ یاد کرے کہ کمزور اگر میں ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا. اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ جو برف کی سل ہے، یعنی بڑا ٹکڑا جو ہے اس پر جو ہے وہ ہر طرف زور سے جو ہے وہ اپنی تری مارتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ تو ایک واقعہ ہے. اب جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیماری بڑی سخت تھی، تو آپ اتنا خون جو ہے نا ڈھیر پاؤ آدھ کلو خون جو ہے وہ ان کا نکلتا تھا، یعنی کھانسی کے ساتھ، اور اس پر جاگ بھی ہوتی تھی. تو بڑے چونکہ مزاج کے مضبوط تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنا خون آتا تو پھر بیٹھ جاتے. تو ایک دن کہنے لگے کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ کمزوری جو ہے وہ میرے اوپر وارد ہوگی، لیکن اللہ سب کچھ دکھاتے ہیں. جی بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، تو وہ واقعہ میں نے پورا نہیں کیا تھا. کہ ایک دن جو ہے وہ ہم نے دیکھا انہوں نے کوئی پٹی اتاری، تو اس پٹی کے نیچے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا چھالا تھا، جس طرح کہ آپ لیمو ہوتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس کے برابر چھالا. تو اب اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہیں لڑتے لڑتے جو میں نے کہا ہے اس کے اندر آپ کو کلہاڑی ماری گئی تھی، تو لڑتے لڑتے جو ہے وہ ہاتھ، اب اتنا ہاتھ مضبوط نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کی عمر جو تھی تقریباً بڑھاپے کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیمار بھی تھے. تو اس لیے ان کے اندر برداشت اتنی تھی. میں برداشت کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ اتارا اپنی پٹی، تو ہم نے دیکھا کہ اس پٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ جو گرم ہے نا یہ انہوں نے یعنی وہ اس کو کیا بولتے ہیں، اوپلے کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو ہے راکھ گرم جو ہوتی ہے، وہ راکھ بہت گرم ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب گرم راکھ باندھ لیتے تھے. تو گرم راکھ کی وجہ سے اتنا بڑا چھالا تھا کہ پورے ہاتھ کو جو ہے اس نے یعنی اس طرح گھیرا ہوا تھا. یہاں تھا یعنی یہاں گٹھ جو ہوتا ہے نا، گٹھ، اس جگہ انہیں جو ہے وہ شدید درد ہوتی تھی، تو اس لیے وہ اس کو گرمی پہنچانے کے لیے باندھ دیتے تھے. لیکن آپ برداشت دیکھیے کہ اتنی برداشت ہے کہ ہم ذرا سی یہ ہوتی ہے نا ٹنچر، تو ہمیں زخم آ جائے تو ہم ٹنچر نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ٹنچر سے ایک دفعہ ذرا تھوڑی سی تکلیف بڑھتی ہے. تو لیکن وہ نہیں پرواہ کرتے تھے، یعنی اتنا
جو تھا وہ صبر تھا کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بس یہ ساری چیزیں اللہ نے دی تھیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ اب جو ہے وہ کمزوری ہے، بڑھاپا ہے. تو واقعہ تو بہت سے اب میرے ذہن میں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا دیا. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ ایک تکلیف تھی اور بھی، جسے بواسیر کہتے ہیں. اب بواسیر کی دوائی جو ہے یہ لگانی مشکل ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ جو حصہ ہے یہ 70 ہے. لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا چلو کوئی نہیں، تو بیٹا ہے دوا لا دے. اب یہ بتائیے نا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بظاہر ان کے مزاج کے خلاف تھیں، لیکن آخر انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ جوانی تو نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ ہر چیز دکھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہمارے گھر کا نظم اتنا مضبوط تھا کہ والد صاحب کوئی بات معمولی انداز سے کہہ دیں، ہمارے اندر ذرہ برابر جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کی مخالفت کریں. تو ویسے بہت کم وہ ہمیں مارتے تھے، لیکن ان کا ہاتھ بڑا بھاری تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں ابھی آپ یوں سمجھیے کہ جوانی آدمی چڑھ رہا ہو نا، تو اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی آ جاتی ہے بغاوت، سرکشی. تو وہ سرکشی اور بغاوت جو ہے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ انسان جو ہے وہ پوری کرتا ہے. تو ایک ہمارے دروازہ جو تھا وہ موجود تھا، تو اس کے ساتھ ہی ایک الماری پڑی ہوئی تھی. جس کمرے میں ہم تھے اس میں والد صاحب نہیں تھے، وہ ساتھ والے کمرے میں تھے. تو میں اپنی ماں سے کوئی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں نے پڑھنے کے لیے نہیں جانا. بچوں کو ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی ایسی چیز آئے گی فوراً ماں سے لپٹتے ہیں. تو میں ماں کو کہہ رہا تھا میں نہیں پڑھنے جانا، تو ماں مجھے سمجھا رہی تھی نہیں ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، اب تم نے پڑھنا ہے، تو نے عالم بننا ہے. اس طرح کی باتیں ماں مجھ سے کر رہی تھی. والد صاحب دروازے کے پیچھے تھے، انہوں نے دروازہ کھول کے تو مجھے ایک اس طرح زوردار تھپڑ آیا کہ میں سارے کا سارا ہل گیا. مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ والد صاحب اندر سن رہے ہیں. تو یہ انسان کی جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دکھاتے ہیں. اور آگے آپ نے بھی کسی کو مارا ہے؟ اللہ رحم کرے. ویسے میرا مزاج ایسا ہے کہ اگر میں مارتا ہوں زیادہ مارتا ہوں، ورنہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں. مارتا ہوں تو زیادہ مارتا ہوں. چلیے جی اللہ تعالیٰ معاف کرے. انسان کوئی بھی معیار حق نہیں ہے. چلیے جی یہ حدیث بھی آپ نے سن لی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جس کے ساتھ اللہ ہمیں فائدہ دے، تو جو آپ نے اللہ کے نبی سے سنی. تو اب عبادہ بن صامت کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی میں اور میرے ساتھی جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کام کے لیے بلایا کہ تم میری بیعت کرو. اور یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ اصل میں عورتوں کی بیعت کا ذکر آیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ عورتوں کی جو بیعت ہے اس کے اندر مردوں کی بیعت کے بھی تقریباً یہی کلمے ہیں، سوائے اس کے کہ جو عورتوں کی ضمیریں ہیں ان کو جو ہے وہ آپ مردانہ بنا لیں. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ان چیزوں کی بیعت ہوتی ہے. اور بیعت لیتے ہیں بڑے بڑے لوگ پیر وغیرہ، یا تو امیر بنتا ہے، آپ امیر بننے جماعت کے تو بیعت ہو جاتی ہے. اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ محتاط ہیں نا اور ان کی نظر گہری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیعت جو ہے وہ نبی کی ہوتی ہے، اور یا بیعت جو ہے وہ اس کے خلیفہ کی ہوتی ہے. جو اس کا خلیفہ نہ ہو اس کی بیعت نہیں ہوتی. تو اصل میں
یہ بیعت جو ہے نا، اس کے اندر ایک نقطہ جو ہے وہ جوہری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر اطاعت کا ایسا عہد کرتا ہے کہ اس سے ذرا برابر جو ہے وہ انسان پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب آپ ذرا یہ آیت پڑھیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان ومن اوفی بعہدہ من اللہ شیئا ببیعکم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یعنی اب تم خوش ہو جاؤ، تم نے جو یہاں سودا کیا ہے، یہاں ببیعت نہیں بولا، ببیعکم الذی کہا کہ یہ اصل میں سودا ہے۔ تو جب سودے میں کوئی عہد ہو جائے تو وہ پکا عہد ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر چونکہ اصل میں جوانی کے وقت ہم جو ہے وہ ایسی چیزیں بہت تلاش کرتے تھے، پورے قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی بات آئی ہے نا آخرت کی، تو وہاں ذکر مال کا پہلے آیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر پورے قرآن مجید کے اندر جانوں کا ذکر پہلے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالکم وانفسکم، یہ بہت ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو ہے جان کا ذکر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ جان کی قربانی کے بارے میں ہے، اور جان کی قربانی جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا اپنی جان کی قربانی دے سوائے نبی کے۔ تو بات اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ باریکیاں ہیں۔ اب یہ میں آپ کو نظم کی باریکیاں اصل میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی مہربانی کی کہ میرا ذوق یہ تھا کہ جو چیز جو ہے وہ عام لوگوں کو پتہ نہ ہو میں اس کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہمیشہ یہ ذہن ہوتا کہ میں جو ہے وہ سب سے اول میں آؤں۔ تو اس مزاج کی وجہ سے میں جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے، جی صحیح ہے نا؟ جی اچھا، اب معاہدے دنیا میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جی اب جس طرح مثال طور ہم آپ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں، جی یہ بھی ایک طرح کا بیعت ہے، ایک طرح کی بیعت ہے کہ ہم نہیں، یہ معاہدہ ہے، بیعت نہ کہیے، یہی تو میں سوچا نہیں اس میں بیعت نہیں ہوگی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو ڈاکٹر اسرار کو غلطی لگی ہے۔ دیکھو ڈاکٹر اسرار کیا کہتا ہے، کہتا ہے تنظیم میں شامل ہوتے وقت جو ہے وہ بیعت کرو۔ تو حافظ عبداللہ محدث روپڑی اور والد صاحب چونکہ یہ نظم جماعت اور حکومت کے نظام سے بہت زیادہ واقف تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے مختلف اختلافات چلتے رہے تھے۔ 1932 سے جو ہے ایسے اختلافات جو ہیں وہ تنظیم الحدیث میں بھی آیا کرتے تھے۔ 1932 میں تنظیم الحدیث نکالا ہے، اور پھر 1947 تک تنظیم الحدیث نکلتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 12 سال جو ہے وہ تنظیم الحدیث بند رہا، اور 1959 کے اندر جو ہے وہ دوبارہ تنظیم الحدیث جو ہے وہ پھر جاری ہوا ہے پاکستان میں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کو بڑا پتہ تھا۔ اب ان کے شاگردوں کے نام پر ایک شاگرد تھے، اللہ اکبر، والد صاحب کے۔ تو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ چونکہ میرا اکثر جو ذکر ہوتا ہے نا، یہاں 2 بھائی تھے، ظفر اقبال اور میاں خان۔ تو وہ حافظ عبداللہ باولپوری کے شاگرد تھے۔ تو چونکہ میرے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، خاص طور پر جب ججوں کی ٹریننگ آئی ہے، چونکہ یہ لوگ یونیورسٹی کے نظام سے واقف تھے، اس لیے میرے ساتھ حافظ سعید بھی تھے، یہ بھی تھے، انہوں نے میرے ساتھ بڑا کام کیا ہے نظم کے بارے میں۔ تو مگر مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں نئے مسائل بتائیں، بلکہ یہ جو ہماری کلاسیں جو ہیں وہ قانون دانوں کے لیے یہ شروع ہوئی ہیں، اس کی اصل صورت حال یہ تھی کہ شام کی نماز کے بعد یہ سارے لوگ میرے پاس آ جاتے تھے، اور چونکہ یہ سارے جو ہے یونیورسٹی میں اکٹھے تھے، اور میرے پاس آن کر جو ہے وہ نئے سے نئے مسائل جو خاص طور پر ان دنوں پیش آتے تھے، جیسے حکومت کا مسئلہ، ریاست کا مسئلہ، اس طرح بیعت کا مسئلہ، تو وہ میرے ساتھ تبادلہ خیال کرتے۔ اور میرا جو کہ اپنا مزاج یہ ہے کہ میں ہر چیز کا جو ہے وہ فرق بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے میرا مزاج رکھا ہوا ہے کہ میں 2 چیزوں کا نام لیتا ہوں تو فرق۔ مجھے یاد ہے کہ حافظ ابراہیم کبیر پوری
رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خاندان سے ان کی اس طرح رشتہ داری تھی کہ ان کی بیوی جو ہے وہ مولانا اعلیٰ بخش کمیر پوری کی بیٹی تھی۔ چلیے خیر، تو انہوں نے میرا بڑا مذاق بنایا ہوا تھا، چونکہ میں چھوٹا تھا نا، تو وہ مذاق بہت کرتے تھے، تو کوئی بات کرتے تو ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں اچھا اب اس کی قسمیں نہیں بنانی تو نے، چونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ میں قسمیں بہت بناتا ہوں، تو کہتے ہیں قسمیں نہیں بنانی، تو میں ذرا کوئی بات کرنے لگتا نا، کہتے ہیں یہ ذرا کیا ہوتا ہے، ذرا ذرا کوئی بات نہیں، تمام کا تمام۔ انسان کہتا نا جی میں ذرا استنجا کر رہا ہوں، کہتے ہیں ذرا نہیں پوری طرح کر کے آ رہا۔ تو اس طرح کے مذاق جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس علمی فضا کے اندر جو ہے وہ، بلکہ ایسا ہوا کہ 1 سال یہ بھی گزرا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا مارشاء اللہ کے تحت، حافظ ابراہیم کمیر پوری کو۔ تو پھر تایا جان نے جو ہے وہ یہ کیا کہ مجھے کہا کہ اب تنظیم الحدیث کے ایڈیٹر تم ہو، تو میرا نام اس کے اوپر چھپنا شروع ہو گیا، اس کو حافظ عبدالرحمن امرتسری کا نام، یہ تقریباً 10 سال تنظیم الحدیث کے اوپر میرا نام چھپتا رہا ہے، اور میں ایڈیٹر تھا، لیکن اس دوران میں مدینے بھی گیا ہوں، تو اس وقت پھر جو حافظ عبدالوحید تھے نا یہ مینیجر تھے، تو اس لیے وہاں سے انہیں نظم آیا ہے، اس لیے کہ مینیجر کا کام جو ہے وہ بڑا نظم کا ہوتا ہے، سارے انتظامات تو مینیجر کرتا ہے، تو اس لیے ان کو بڑا طریقہ آیا، پھر بعد میں وہ تجارت میں پڑ گئے تو وہی نظم جو تھا ان کے کام آیا۔ تو یہ تجربے جو ہیں انسان کے کام آتے ہیں۔ اور میرا جو ہے چونکہ مزاج اس وقت میرا علم اتنا گہرا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ یہ 1960 کی بات کر رہا ہوں، میں تو ابھی پوری طرح فارغ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے مشکل کتابیں پڑھی تھی، تو اور ہمیشہ میری طبیعت یہ تھی کہ جو مشکل کام ہے اس کو ہاتھ ڈالوں، آسان کام کو میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے مزاج بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مشکل میں جب تدریس کرتا تو بڑی تیاری کے بعد بہت میری تیاری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جب تیاری کرتا تو تمام جو علوم ہیں ان کی تیاری کرتا، اس لیے کہ جو طلبہ تھے نا ان کو پتہ تھا کہ جو چیز ہمیں نہیں سمجھ آئی یا بھولتی ہے وہ ہم نے حافظ عبدالرحمن سے جا کے سمجھنی ہے۔ اس وقت میں مدنی نہیں تھا کہ حافظ عبدالرحمن سے جا کے ہم نے سمجھنی ہے، تو جو اس کو حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب کو، تو یہ حافظ صاحب کے پاس۔ تو چلیے، ویسے تو زیادہ واقعات میں آپ کو سناؤں گا تو پھر حدیث جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ میرا سوال ہے عبداللہ صاحب کی نے بیعت کی تھی، شاید شہیدی کس کی؟ مجاہدین کی میں بیعت کر صوفی عبداللہ صاحب؟ نہیں، وہ صوفی عبداللہ صاحب تھے مامو کانجن والے، وہ ان کی بیعت تھی۔ وہ اصل میں مجاہدین میں اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، تو اسی مجاہدین ورنہ فضل اللہ وغیرہ یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم شاہ اسماعیل شہید کا جو نظم ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں، حالانکہ شاہ اسماعیل شہید کا جو نظم ہے وہ یہ نہیں تھا، اس کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ حدیں لگانے کا بھی اختیار تھا، اس لیے کہ انگریز کی حکومت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کافروں کی حکومت ہے، اس حکومت کے اندر انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، تو اس لیے انگریز نے جو سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے وہ اکیلے سکھوں کی نہیں تھی، اس کے پیچھے جو تھا وہ انگریز تھا، اس نے جو ہے وہ ان کی مدد کی، اور اس طرح جو ہے وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ سوال میں آپ کو دیکھیے آپ کو بتا دیتا ہوں، حافظ عبداللہ میں نے بھی بات شروع کی تھی مولانا قادر بخش کی، یہ مولانا قادر بخش جو ہے نا، میں نے ظفر اقبال کا نام کیوں لیا؟ ظفر اقبال کی جو بیوی اللہ کے پاس چلی گئی ہے پہلی، وہ مولانا قادر بخش کی پوتی تھی، تو مولانا قادر بخش تھے نا یہ حافظ عبداللہ صاحب کے شاگرد تھے، اور بڑے ہی مطلب گہرے جانے والے، انہوں نے صرف اور نعت کے جو علوم ہے نا ان کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہوا تھا، اور خاص طور پر وہ نئی باتیں جو ہیں وہ ترتیب دے کر بتاتے، حافظ عبدالوحید، حافظ ثناء اللہ، حافظ مقبول وغیرہ یہ سب ساتھی تھے، تو ان کو نئی چیزیں جو ہے بتاتے، تو اس طرح سے انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے الامام، جی الامام غالباً المرشد بھی ہے، اور ایک رسالہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کا بھی ہے،
ان کا رسالہ کافی بڑا ہے، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بیعت کے مسئلے پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر بیعت ہر نظم کا نام ہو تو آپ کا سب سے بہترین نظم تو نماز ہوتی ہے۔ نظم جو ہے آپ کا بہترین کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ دیکھیے نا، آپ جو ہے وہ اگر نماز میں آپ نہیں بھولے، امام بھول گیا ہے، امام نے 2 سجدے کیے ہیں، اب آپ کو بھی 2 سجدے کرنے پڑیں گے، حالانکہ آپ نہیں بھولے۔ تو یہ نظم کہتے ہیں نماز کا نظم ہے، اس میں بیعت کوئی نہیں ہے۔ تو اسی ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو رد ہے وہ یہ ہے، اور میں نے یہ کہا تھا ان کو جب انہوں نے خلافت کی بات کی نا، میں نے کہا آپ نے لفظ خلافت استعمال کر رہی ہے، یہ خلافت ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ خلافت کی 2 قسمیں، ایک پارلیمانی خلافت اور ایک صدارتی خلافت۔ میں نے کہا تو جمہوریت کی قسمیں ہیں، پارلیمانی جمہوریت اور صدارتی جمہوریت۔ امریکہ میں صدارتی جمہوریت ہے اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارلیمانی ہے۔ اور اصل میں جمہوریت جو ہے یہ اتنا ناکام جو ہے وہ نظام ہے۔ آپ اگر اس پہ دیکھیے نا، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے، عمران خان دیکھیے یہ وہ آدمی ہے جو بہت طاقتور کیونکہ اگر یہ اتنا طاقتور نہ ہوتا تو جتنی تیز یہ گیند پھینکتا تھا یہ بہت بڑا جو تھا نا وہ بالنگ کرانے والا تھا، کیپٹن بھی یہ تھا، تو اس کے اندر بڑی قوت تھی، ہے بھی یہ غالباً میاں والی کا، اور میاں والی کے لوگ بڑے اونچے لمبے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان بہت محنت کرتا ہے، لیکن جو سارے لوگ ہیں وہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کو کوئی موقع تو دیں۔ ہاں جی، آپ کو کیا پتہ ہے اس کی جتنی وزارتیں ہیں نا وہ سارے اصل میں وہ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں، کروڑوں انہوں نے کھائے ہیں اور کروڑوں انہوں نے بینکوں سے قرض لے کر واپس نہیں کیے۔ میں آپ کو واقعات نہیں بتا سکتا جو زرداری پر جو الزامات تھے، بہت ہی خطرناک۔ ہاں جی، آپ بس میرے خیال میں اشارے کافی ہے، ورنہ پوری بات ادھر کی چل پڑے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی دیکھو نا، ایک آدمی کو میرے خیال میں فوج کی عدلیہ کی یہی سوچ ہے کہ ایک آدمی کو کم از کم سانس تو لینے دو نا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید وہ کبھی سوچتا ہو کہ حکومت سے زیادہ جو سخت بات ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ شارجہ کا حاکم جو ہے وہ حکمران تو تھا شارجہ کا، لیکن چونکہ ان کا جو اصل رئیس تھا وہ زید بن سلطان آل نہیان تھا، تو گویا کہ ابو ظبی جو ہے نا یہ بہت بڑا علاقہ ہے ابو ظبی کا، باقی سب دبئی ہو گیا، شارجہ ہو گیا، عجمان ہو گیا، یہ سب چھوٹی ریاستیں ہیں، اس لیے یونائٹڈ عرب اسٹیٹس ان کو ریاستیں کہتے ہیں۔ یہ 7 ریاستیں ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ جو قاسمی خاندان ہے نا، 1-2 ریاستوں میں وہ حکمران ہے، مثال طور پر شارجہ کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے راس الخیمہ وغیرہ اس پر بھی قاسمی ہیں، تو ان کو قواسم کہتے ہیں۔ اور یہ حکمران ہے، اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ شارجہ کا جو حاکم ہے وہ میرے ساتھ بڑا گہرا اس کا تعلق تھا، میں جو بات کہتا وہ بیچارہ موڑتا نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے ساتھی حافظ مقبول صاحب جو وہاں جو ہے وہ پوری امارات میں امیر بھی تھے اہل حدیثوں کے، ان کے 2 بیٹے تھے، تو وہ ان بیچاروں کو جو ہے فارغ ہو گیا۔ یہ حافظ ثناء اللہ مدنی کے تایا زاد بھائی ہیں، تو ان کو جو ہے فارغ ہو گیا۔ تو جب میں وہاں گیا تو مجھے کہنے لگے دیکھیے آپ ذرا شارجہ کے حاکم سے یہ کہیے میرے بیٹوں کو جو ہے ظاہر حاکم سے بات کرنی ہے۔ تو میں جب ان سے ملنے گیا تو میں نے انہیں ذکر کیا کہ حافظ مقبول صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے جب ہم پہلے تعلق تھا شارجہ کے حاکم سے، اور انہوں نے دبئی کے اندر یا شارجہ کے اندر ایک بہت بڑی زمین دی ہوئی تھی کہ یہاں آپ بلڈنگ بنا لیں، تو ایسے حالات تھے۔ تو میں نے شارجہ کے حاکم سے جا کر ذکر کیا، میں نے کہا حافظ مقبول صاحب کا تو یہ حال ہے، ان کو تو فارغ ہو گیا ہے، تو آپ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ یہاں میری بات اس نے سنی، بس کہہ دیا ٹھیک ہے۔ تو اب جب ٹھیک کہہ دیا تو اس میں
دونوں بیٹے ملازم کر رہی ہے، ایک اپنی گارڈ میں رکھ لیا، یعنی ان کی حفاظت کے لیے جو گارڈ تھی نا اس میں ایک کو رکھ دیا، اور ایک کو جو ہے ٹریفک پولیس میں لگا دیا، کیونکہ حافظ مقبول صاحب کے دونوں لڑکے جو تھے وہ وجیح تھے اور قد بھی ان کے لمبے تھے، تو آج تک ان کو ملازمت ملی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں بیچارے کبھی کوئی بات میری موڑتے نہیں تھے، تو میں بھی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بات کرتا، لیکن میرے ساتھ جو ہے جب میں ان سے ملاقات کرتا تو عام طور پر میں کہتا چیف جسٹس سے کہ آپ ان سے ٹیلی فون کر کے میرے لیے ٹائم مقرر کریں، تو وہ چیف جسٹس جو ہے وہ ٹائم دے کر مجھے بتا دیتے، تو میرے ساتھ چیف جسٹس خود بھی جاتے، جب میری ملاقات ہوتی ہے نا کافی دیر، تو ہم جب وہاں بیٹھتے تو میں ان سے گفتگو کرتا رہتا۔ میں نے جو چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ واپس آ رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو حاکم کو جو ہے بری معلوم ہو؟ مجھے کہتے ہیں آپ کی گفتگو بڑی شاندار ہے، مگر ایک بات ہے، آپ نے جب ایک دفعہ بات کہہ دی ہے تو اس کو دہرایا نہ کریں، کلام الملوک لا یعاد، بادشاہوں کی جو گفتگو ہے اس کو دہرایا نہیں جاتا، جب انہوں نے کہہ دیا ٹھیک بس، اس کے بعد دہراؤ نہیں۔ تو میرے اصل میں یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ان کو اتنے کام ہے بھول جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، کلام الملوک لا یعاد۔ تو اب یہ بتائیے کہ وہ آدمی بڑا نیک اور نرم آدمی ہے مزاج کا، لیکن جب کسی کو پھانسی دے دے کبھی معاف نہیں ہوتی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کلام الملوک لا یعاد۔ تو چاہیے آپ کو بس کسی بیعت کر لیتا ہے نا وہ پابند ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچ نہیں وہ عہد کے ساتھ بھی بند ہوتا ہے، بیعت ضروری نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کیا، یہ میرا سوال ہے۔ دیکھو جی فرق پتہ کیا ہے، جو عہد ہے وہ بیعت کے بغیر بھی ہے، مثلا آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ لا الہ پڑھ کر جو ہے وہ آپ بیعت کریں، اور حالانکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ عقد ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خبر ہے، یہ اصل میں انشاء ہے اور عقد ہے، جیسے کہ بیت و اشترائی تو جو ہے وہ عقد کی صورت میں بھی بولا جاتا ہے، اور اگر آپ خبر کی صورت میں بولیں گے کہ میں نے بیچا آپ نے خریدا، یہ خبر کی صورت میں بیان کریں گے تو یہ جملہ خبریہ ہوگا، انشائیہ نہیں ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ اصل میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بھی ہے نا اس کا مفہوم ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ، یہ خود کلمہ جو ہے یہ اصل میں عہد ہے، تو اس لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا عہد ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، جی اس کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب چلیے ذرا آگے چلیے، اس لیے کہ یہیں رکے رہیں گے تو ساری بات جو ہے وہ یہیں ہو جائے گی۔ جی ہاں، نہیں بنیادی چیزیں تو ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو ہے میں نے آپ کو یہاں اشارے بتانے ہیں، اگر میں پورا نظام وہ آپ کو بتانے لگوں تو پھر تو آپ کے جو دروس ہیں نا تو ہم نے کون سا ختم کرنی ہوگا؟ میں نے انشاءاللہ ختم کرنی ہے، اور ہاں جی میں نے انشاءاللہ یہ ختم کرنی ہے، اور نہیں آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف بخاری نہیں پڑھنی، آپ یوں کہیے، یہ نہ کہ یہ ختم نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کہہ کے شروع کیا تھا درس کہ مدرسوں میں بخاری ختم کی جاتی ہے، جی اور ہم نے سمجھ لی میرا ختم کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، میں نے ختم کرنے کی صورت یہ بنائی ہے کہ میں نے وہاں سے شروع کیا ہے، شروع سے میں تو بات یہ ہے کہ جب الف لام میم والناس آپ پڑھ لیں گے تو سارا قرآن ختم ہو گیا۔ اصل بات یہ چیزیں جو نا ہمیں سکھائیں، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو عام طور پر بتائی جاتی ہیں وہ بتائیں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے آپ کا جو ہے وہ درس سننا ہے تو میں نماز پڑھ کے آؤں گا کسی اور جگہ 1 بجے، کہ وہ آ جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ تشریح کروں گا۔ چلیے اچھا جی، اب یہاں جو ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ جو امیر کی ایک برشت بر بھی جو ہے وہ الگ ہو امیر سے، تو وہ مر جائے تو اس کی جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب یہ جاہلیت کی جو موت ہے نا، میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت سے اس سے مراد عام طور پر تو ہوتا ہے کفر، لیکن اس سے مراد کفر بڑا کفر لازمی نہیں، بسا اوقات جو ہے وہ اس کے اندر
چھوٹا کفر ہوتا ہے. چھوٹا کفر جو ہے وہ اس کے اندر بیعت نہیں ہوتی. ملت اسلامیہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک نظام ہے. ملت اسلامیہ، اور میں نے آپ کو جو ہے مثال دی تھی وہ بھوپل کرنے کی، کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک چیز جب اکٹھی پک جائے نا، جیسے کہ یہ کیک وغیرہ، ڈب روٹی وغیرہ، یہ سب اکٹھی پکتی ہے. تو اس کے لیے جو سانچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اکٹھی پک کر یہ تیار ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ملت. اور ملت سے مراد اگر آپ کہیں گے ملک و ملت، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کا جو ہے پورا جو نقشہ ہے نا، اس ملک کا جو اجتماعی نظام ہوتا ہے نا وہ ملت میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے انفرادی نظام کے لیے ملت کا لفظ نہیں بولتے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جاوید غامدی کہتا ہے ملت سے مراد شریعت ہے. حالانکہ شریعت جو ہے وہ انفرادی اعمال بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن ملت کا لفظ جو ہے وہ اجتماعی اعمال کے لیے بولا جاتا ہے، انفرادی کے لیے نہیں بولا جاتا. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کو غلطی اصل میں یہ لگی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ دین کے جزوی اعمال ہیں. حالانکہ جزوی اعمال جو ہیں ان کو ملت کہتے نہیں. مفردات امام راغب میں انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور یہاں سے شروع میں کہتے ہیں ملت جو ہے ایک تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ نظام ہے جو کہ اجتماعی نظم ہے. اللہ ہماری اجتماعی حالت میں اللہ شامل نہیں ہے. چونکہ اسی لیے میں کہتا ہوں نا یہ جو حکومت الہیہ کا نعرہ ہے نا یہ اصل میں اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہے. حکومت الہیہ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا تھا مراد، اس سے یہ تھی اسلامی نظام، شریعت کا نظام. تو حکومت الہیہ کے جن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے لگائے ہیں. ابوالکلام آزاد نے لگایا ہے، مولانا مودودی نے بھی ابتدا میں حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا ہے. یہ سارے حکومت الہیہ کا جو نظام ہے، اگر آپ تفصیلی بات کریں تو حکومت الہیہ میں اللہ نہیں شامل ہوتا. اور ان کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس طرح حاکم بنا دیا جائے جس طرح دنیا کے حاکم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت الہیہ ہوتی ہے. حالانکہ یہ مراد ہے نہیں. اللہ جو ہے ہمارے نظام میں شامل ہی نہیں، اور اسی وجہ سے ہم اللہ کی نیابت کے قائل نہیں ہیں. اللہ کی نیابت اگر ہو تو نیابت کے اندر ایک نظام ہوتا ہے کہ یہ نائب ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پرنسپل ہے اور ایک نائب، ایک جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور ایک نائب وزیر اعظم ہے. مطلب ہوتا ہے اس کا اصل میں یہ ایک ہی جہت ہے. کیا مطلب؟ اصل اور نائب یہ دونوں ایک جہت ہے، حکومت کی جہت ہے نا. اور اس کے بالمقابل کیا جہت ہے؟ عبدیت. یعنی حکومت کی اس طرح کی جو ہے وہ کہ آپ بالکل اللہ کا بندہ جیسے بنتے اس طرح حکومت کی بھی آپ پیروی کریں، حکومت کے خلاف نہ جائیں. یہ اصل میں حکمرانوں کے لیے اتنے پیغامات اس لیے مل رہے ہیں کہ جو نظم ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب نظم کا مطالعہ کیا اس سے 50 سال پہلے، تو اس میں میں نے کہا کہ نظم کی بہترین مثال جو ہے وہ گھر ہوتا ہے، کہ وہ فطری امیر ہوتا ہے باپ. تو میں کہتا ہوں یہ امیر بنایا نہیں جاتا، یہ فطری امیر ہوتا ہے. لیکن میں نے اب بڑھاپے میں آ کر جو دیکھا ہے کہ عمارت ومارت کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب تو طاقت ہے. ایک مضمون جو ہے وہ کسی نے لکھا رشد کے اندر، اور اس میں یہ عنوان باندھا، حالانکہ اس کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ اس خاندانی نظام پر ہے. تو عنوان یہ باندھا کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو تو اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب بتائیے، اس کی تو وصیت بھی چلتی ہے، حضرت عمر کی وصیت جو ہے وہ چلتی ہے. تو کہتا ہے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ عنوان باندھ کر اس نے جو ہے وہ شائع کرا دیا. اس لیے کہ میں تو ان دنوں اب پرچے دیکھتا نہیں ہوں، تو اصل میں وہ ایسے موضوع جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مضمون لکھتے ہیں جس میں جو ہے وہ باپ کی اطاعت سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے. تو یہ بات یہ ہے کہ انسان کو جب تک کسی چیز کا تجربہ نہ ہو انسان بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے نظم میں. تو اللہ کا شکر ہے. چلیے میں تو اس کو تجربہ سمجھتا ہوں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو طاقت ہے نا، کہتے ہیں یہ اندھی ہوتی ہے. اس کے تحت جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کو برداشت نہیں ہوتی. تو اس لیے جو حاکم جو ہیں ان کے جو ہے وہ جبر ہوتا ہے ان کے مزاج میں. اب صدام کے بارے میں کیا
برائی کیا تھی؟ صدام سنی تھا، شیعہ بھی نہیں تھا، اور صدام یہ تھی کہ جو اس کی مخالفت کرتا ان کو یعنی توپوں سے اڑا دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سنی تھا اور عراق کے اندر شیعہ کی بہت بڑی تعداد ہے. تو وہ یہ ہے کہ شیعہ کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے اندر وہ تمام کربلا وغیرہ یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ عراق کے اندر موجود ہیں. لوگ جو ہیں وہ عراق باقاعدہ جاتے ہیں مقدس مقامات کی سیر کے لیے. تو اس لیے صدام کا کام یہ تھا کہ جہاں کہیں ایسی بات آئے اڑا دو سب کو. تو اس نے بڑے ظلم کی ہے، جماعتوں کی جماعتیں اڑا دی. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ویسے تو آپ کو تو وہ پتہ نہیں کہ یہ جو فتنہ جہیمان تھا اس میں میں موجود تھا. بہر صورت کوئی عام آدمی جو ہے نا وہ دھوکہ کھاتا ہے کہ شاید جو جہیمان کے ساتھی تھے وہ سارے وہ ٹھیک تھے، اس لیے کہ سارے دیندار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر پناہ لی تھی. تو اس لیے ہم لوگوں کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں بیت اللہ پر قبضہ کیا تھا، حالانکہ میں تو اس وقت اندر موجود تھا، میری بیگم بھی اندر موجود تھی بیت اللہ کے. اور میں تقریباً یہ صبح کی نماز کے بعد حادثہ ہوا ہے اور میں جو ہے وہ 8 بجے وہاں سے نکلا ہوں، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ تو ظہر کی نماز پڑھ کر آئی ہیں. بس باقی باتیں لمبی ہو جائیں گی. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں آپ کو کہ نظم جماعت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہ ہو بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب آپ کو یہ پتہ نا یہ ٹرمپ نے جو ہے وہ اب ایک بیان دیا ہے، کہتا ہے محمد بن سلمان کو تو میں نے بچایا ہے. یہ کل کے اخبار میں تھا کہ محمد بن سلمان کو تو میں نے بچایا ہے ورنہ کہ سانس اس پر پڑنا تھا. جی چلیے چھوڑیے، اب نے تو میں بات نقل کرتا ہوں تو اس لیے میں جو ہے وہ ان باتوں میں پڑھتا خام خواہ، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرق کرنے جو ہے یہ میرا مزاج ہے کہ ان کا یہ فرق ہے. جیسے قرآن کا اور کتاب کا آپ کو فرق بتایا تھا، اس طرح مترادفات و قرآن جو ہے اسی طرح حدیث کے اندر میرا مزاج ہے کہ حدیث کے اندر میں جب تک پوری طرح غور کر کے حدیث کو سمجھ نہ لوں اس وقت تک میں حدیث کے بارے میں بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. جی اللہ جو ہے. چلیے جی اب آپ کے سامنے اگلی حدیث. امام المرشد جو ہے یہ رسالہ میں نے پورا پڑھ کر جو ہے نا ڈاکٹر اسرار کے ہاں جب میں گیا تو میں نے ڈاکٹر اسرار بڑا حوصلہ تھا مجھے اور پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی کو. اس نے کہا کہ یہ خلافت کا جو میرا ہے نا مسئلہ اس کے اوپر آپ بھرپور تنقید کریں. خیر آج 15 منٹ مجھے دیے اور 15 منٹ ان کو دیے، یہ شاید 20 منٹ ہو گئے ہوں. تو میں نے پھر جو ہے وہ ان کا جتنا رد کر سکتا ہوں تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ بیعت جو ہے وہ صرف خلیفہ کی ہوتی ہے، اور یہ جو وہ کہتے ہیں یہ بیعت ارشاد، یہ بیعت ارشاد یہ ہوتی ہے کہ جو پیر لیتے ہیں اپنے مریدوں سے. تو یہ بیعت ارشاد جو ہے نا وافد اللہ صاحب روپڑی نے اس کا بڑا رد کیا ہے. وہ بیعت ارشاد نہیں کرتے تھے، حالانکہ جو ان کے استاد تھے مولانا عبدالجبار غزنوی وہ بیعت ارشاد دیتے تھے، اس لیے انہیں لوگ امام صاحب کہتے تھے. لیکن وہ ٹال دیتے. مولانا محمد حسن بٹالوی نے انہیں لکھا کہ آپ امام صاحب کہلواتے ہیں، آپ امام کہاں کے ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے ساتھی تھے نا، یہ دونوں سید نذیر حسن کے شاگرد ہیں. تو مولانا عبدالجبار غزنوی نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں کہتے ہیں آپ لوگوں کو روکتے نہیں، لوگ آپ کو امام صاحب کہتے ہیں. کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے امام بنا دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے یہ میرے لیے دعا ہے. چلیے اب اس طرح لوگ جو ہے وہ مسائل کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب کوئی کام کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے 2-4 وجوہات ہوتی ہیں. آپ کو شاید علم نہیں کہ میں پہلے رنگ لگاتا تھا،
شاید آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو میں شیروانی پہن لیتا رنگ لگائے ہوئے. ہوا اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ چوک دال گرہ کے اندر ہی وہ رہتا تھا، تو وہ قانون دان بھی تھا. اس نے مجھے جب دیکھا نا رنگ لگایا ہوا ہے تو مجھے کہتا ہے مدنی صاحب میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سنا دو. چلیے اب میں اس نے ذرا مثلا نا یہ مڑ ایک دن مرنا ہے پھر منہ کیوں کالا کر رہا ہے، یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے. جب مڑ ایک دن، پنجابی ہے نا اے مڑ، جب مڑ ایک دن مرنا ہے پھر منہ کیوں کالا کرنا ہے. یہ اصل میں کسی عالم نے دوسرے عالم کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ داڑھی کو رنگتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ایسا لفظ ہے مڑ ایک دن مرنا ہے، مطلب ہے کہ جب داڑھی رنگ لو موت لیٹ نہیں ہو سکتی، موت آئی جانی. تو اس واسطے انہوں نے کتنا کچھ پڑھ دیتا ہے پنجابی دی شاعری چ. اچھا جی پھر آگے پڑھیے. ہے جی اب میں ماشاءاللہ جب سے میں نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی ہے اس وقت سے میں اپنی عمر ہمیشہ زیادہ بتاتا ہوں، تھوڑی نہیں بتاتا. اب بات یہ داڑھی جب سفید موجود ہے اور سر بھی سفید ہے، اب میں کیا کہوں کہ میں جوان ہوں. اچھا جی اب اس حدیث کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ باقی ہے اس کا. اب انہوں نے جب عبادہ بن صامت نے وہ بیعت کے کلمے سکھا دیے، کیا کہا کہ کہتے ہیں کہ اس بیعت کے اندر یہ چیزیں بھی جو ہے شامل تھیں. فقال فیما اخذ علینا، یعنی ہمارے اوپر جو انہوں نے عہد لیا نا اللہ کے رسول نے، یہ ویسے بیعت بھی ایک عہد ہوتا ہے لیکن یہ وہ عہد ہے جس کے اندر جان جو ہے وہ نبی پر قربان نہیں کی جا سکتی. یا خلیفہ کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ ایک شخص کی جان تو نہیں دینی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ لشکر لے کر جاتا ہے سپہ سالار جو ہے تو اس کے اندر جو لوگ مرتے ہیں ان کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. اسی لیے لڑائی میں تو ایسی بات ہے وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اگر وہ خود جو ہے وہ مر جائے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیا بات آئی ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. آپ کو بتاؤں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں اور ماشاءاللہ وحی میں موجود ہیں. اچھا اب چلیے اب میرے خیال میں تھوڑا سا یہ حدیثیں جو ہے وہ دو پڑھ لیں جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بیعت کے الفاظ بھی شامل تھے، تو ان بایانا جی کہ ہم نے یہ بیعت کی علی السمع والطاعہ، سب و اطاعت پر ہماری بیعت ہوئی، یعنی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. سمعنا واطعنا قرآن مجید میں آتا ہے نا جی ہاں. فی منشتنا و مکرہنا، تو نشاط کی حالت میں، یعنی جب ہم ٹھیک ٹھاک ہوں تو اس حالت میں بھی آپ کی ہم اطاعت کریں گے. و مکرہنا، اور جب ہم جو ہے وہ یعنی ایسی حالت میں ہوں جس کو ہم ناپسند کریں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ، جب انسان جو ہے وہ کمزور ہو اور اسے جو ہے وہ کوئی حکم دیا جائے، جیسے کہ حکم دے دیا جائے جی اتنا ٹیکس ہے. اب کیا صورتحال بنائی ہوئی ہے بیچاروں کے، کوئی آدمی جو ہے وہ 15,000 جو ہے وہ بینک میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ 15,000 جو ہے اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے چیز ڈالی ہوئی ہے. تو ویسے تو 50,000، اچھا بینک کے ساتھ کچھ 50,000 کا معاملہ ہے، لیکن مجھے اس کی پوری تفصیل کا علم نہیں ہے. لیکن میرا جو بیٹا ہے جو عام طور پر ڈیلنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے 15,000 جو ہے نا، اب پتہ نہیں کیا قوانین آئے ہیں، دن رات آتے رہتے ہیں. تو 50 کی بات تو مجھے پتہ ہے خود
کہ ایک چیک آپ 50 کا کاٹ سکتے تھے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ لاکھوں نکلوانے ہوں تو بڑی مشکل تھی کہ کیسے لاکھوں روپے آپ بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ چلیے، وہ اسرنا و یسرنا، اسر کہتے ہیں تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، وہ اثرت نہ لینا، اور اگر ہمارے اوپر کوئی ترجیح دی جائے، مطلب یہ ہے کہ امیر اگر ترجیح دے دے نا کسی کو، اب دیکھیں نا فلاں کو دے دیا فلاں کو نہیں دیا، تو اب یہ ترجیح ہو گئی نا۔ اچھا جی، تو ساتھ ہی کہا ہے وَاللَّہ نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جو اہل اقتدار ہیں ان سے ہم اقتدار کا جھگڑا نہ کریں، مطلب ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، سوائے اس کے کہ تم جو ہے وہ امیر کا بواح کہتے ہیں ظاہرہ کھلا، اگر آپ جو ہے وہ کھلا کفر دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ ایسا کھلا کفر کہ جس کے عندکم من اللہ فیہ برہان، کہ اللہ کی طرف سے اس میں تمہارے پاس جو ہے یقینی دلیل ہو، برہان کہتے ہیں یقینی دلیل کو، یقینی دلیل ہو، تو پھر آپ یہ مطلب ہے شک و شبہ کی حالت میں جو ہے وہ امیر سے بغاوت کرنی جائز نہیں ہے۔ تو یہ خروج کا جو مسئلہ یہ بڑا اہم ہے۔ میں آپ کو یہ خروج کا مسئلہ الگ اس لیے کہ یہ جو خروج کا مسئلہ ہے نا، یہ اصل میں خلافت کی صورت میں خروج کی بات ہے، لیکن جو ہے وہ جب کہیں میں کسی کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی بات نہیں کرتا، جب جہاد نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اچھا، اب اگلی آپ حدیث پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہے، بلکہ اور کئی چیزیں آ رہی ہیں بعد میں۔ چلیے ہم اگلی جو ہے وہ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ برہان۔ اچھا جی، اگلی حدیث یہ ہے حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک عن اسید بن حضیر، یہ اسید بن حضیر جو ہے یہ خزرج کا کے لیڈروں میں سے ہے۔ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی۔ اب اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ استعملت فلانا، تو نے فلاں کو جو ہے وہ عامل بنا دیا۔ عامل کہتے ہیں گورنر کو، یا جو ٹیکسوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر ذمہ دار ہو، اس کو عامل کہتے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں عامل سے مراد ہوتا ہے مزدور ہوتا ہے، لیکن نہیں، حدیث میں جو لفظ آتا ہے عامل سے مراد وہ ہمیشہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس حکومت کے اختیارات ہوں، چھوٹے یا زیادہ۔ ہاں جی، اب جو ہے نا، تو انہوں نے اب استعملت فلان، یعنی فلاں کو تو نے عامل بنا دیا ہے، آپ نے بنا دیا، ولن تستعملنی، آپ مجھے جو ہے وہ عامل نہیں بناتے۔ اللہ اکبر، اصل میں اسید بن حضیر جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں خود تھے۔ انہوں نے ذرا اپنے اوپر لینا مناسب نہیں سمجھا، بھئی یہ غلط خبر تو نہیں ہے کہ اگر وہ خود بھی ہو، وہ بھی تو آخر ایک مرد تھے نا، اور یہ ویسے بھی لیڈروں میں سے تھے۔ اسید بن حضیر جو ہے، معاذ بن جبل کے بعد جو ہے وہ اسید بن حضیر یعنی خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ یہ اسید بن حضیر جو ہے یہ انصاری ہیں، یہ خزرجی نہیں ہے۔ نہیں، انصاری میں تو اوس اور خزرج دونوں شامل ہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ چلیے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اچھا جی، یہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی، کہا کہ میرے بعد تم جو ہے وہ ترجیح دیکھو گے، مطلب یہ ہے کہ بے انصافی ایسی ہوگی کہ تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو فاصبروا حتی تلقونی، تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ تم جو ہے وہ حوض کوثر پر مجھے ملو۔ یعنی یہ چونکہ انصار
کو نظر انداز کیا جاتا رہا، اور حالات ایسے تھے کہ انصار اگر وہاں حکومت بناتے تو مہاجرین میں سے جو بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، ابوبکر صدیق کا تو قرآن میں ذکر ہے، تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ آیتیں ساری ابوبکر صدیق کے بارے میں ہیں، خاص مثال دی ہے پرہیزگاری کی، اور پھر ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ترجیح دیتے تھے کہ سب کی کھڑکیاں بند کر دو، ابوبکر صدیق کی کھڑکی بند نہیں کرنی جو مسجد کی طرف آتی ہے۔ چلیے جی، اب یہ حوض کوثر پر ملنے کی بات جو ہے وہ آ گئی ہے، لیکن حوض کوثر کا مسئلہ ابھی آگے آئے گا، تو اب یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ چلیے اب آپ کر لیں سوال کوئی ایسا ضروری ہو، لیکن ایسا سوال نہ کیجیے